الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا اللبن وأنا خاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، میرا آپ سب کا اور جو کل جہاں کا پالنہار ہے. بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی آل اولاد پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. یہ گزشتہ 2 دن جو گزرے ہیں 6 ستمبر اور 7 ستمبر، یہ ہماری تاریخ کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان جو ہمارا جغرافیائی تحفظ کا دن ہے، اور 7 ستمبر جس کو یوم دفاع اور یوم تحفظ ختم نبوت کہا جاتا ہے، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. پاکستان کی لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر قادیانیوں اور ان کی پوری جماعت، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور اس کی پوری ذریت اور جماعت کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. یہ 7 ستمبر کا دن تھا. اس کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنی اولادوں کو بھی اس کے حوالے سے بتانا چاہیے کہ یہ ہماری تاریخ کے اندر بڑے اہم دن ہیں. اس سے پہلے کئی لوگوں کی قربانیاں تھیں. 10,000 نوجوان شہید ہوا ہے. لاہور کی گلیوں میں اور نالیوں میں مسلمانوں کا خون بہا ہے، لیکن آئین کے اندر ترمیم نہ پھر بھی ہو سکی. آپ سب نے نام سنا ہوگا، بلکہ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس نے نام نہ سنا ہو. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ڈنکا آج بھی بولتا ہے، اپنی پوری زندگی میں حج اور عمرہ نہیں کیا. یہ کہتے تھے کہ میں کس منہ سے، چونکہ آل نبی تھے، اولاد علی تھے، ان کی رگوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت علی کا خون دوڑتا تھا،
کہ میں کس منہ سے روضہ رسول پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کے سلام پڑھوں کہ جب ملک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، میں کس منہ سے وہاں پر جاؤں؟ کئی قربانیاں بزرگان دین کی، علماء کی، نوجوانوں کی، لیکن قانون کے اندر پھر بھی ترمیم نہ ہو سکی۔ 7 ستمبر 1974 کا یہ وہ دن تھا کہ جب علماء کرام طاقتور تھے، قومی اسمبلی کے ممبر تھے، جن کی 13 دن کی جد و جہد کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور ان میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ان کی قیادت میں یہ سب کچھ ہوا۔ ہر مسلک کے عالم نے اتفاق کر کے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا لیڈر بنایا۔ ہم تو چونکہ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، تو کبھی ہم بیٹھ کر اپنے علماء سے، اب تو اس کے آرٹیکلز بن چکے ہیں، اس کی ویڈیوز بن چکی ہیں، باقاعدہ 5 جلدوں کے اندر اس کی پوری کتاب چھپ چکی ہے، جو ان 13 دنوں کے اندر کیا ہوا، کیا کیا باتیں ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے کیا سوالات تھے، قادیانیوں کی طرف سے کیا جواب، ان کو موقع دیا گیا کہ تم آؤ اور اپنا اسلام ثابت کرو۔ 11 دن مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا پوتا مرزا ناصر نمائندہ بنا تھا۔ 11 دن اس نے بات کی، اور اگلے جو 2 دن تھے وہ قادیانیوں کا ایک فرقہ لاہوری گروپ جس کو کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے سوال و جواب کا سلسلہ ہوا۔ ان 13 دنوں کے اندر یہ اپنے اسلام کی الف کو بھی ثابت نہ کر سکے۔ بزرگوں کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، کاش کبھی ہم اپنے بیٹھ کے کبھی اپنے بزرگوں کو پڑھیں، اپنے علماء کو سمجھیں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آج مجھے اور آپ کو ختم نبوت کا نہ پتہ ہوتا، مجھے اور آپ کو ختم نبوت کا نہ پتہ ہوتا۔ ہم بھی اسی طرح جو ہے، چونکہ باور یہ کرایا جاتا ہے دنیا کے اندر کہ یہ ایک مظلوم قوم ہے، اور اکثر و بیشتر چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا یا ہماری اپنی اولادوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قادیانی جماعت کو لوگ ایک عام فرقہ سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فرقہ ہے، فلاں فرقہ ہے، ایسے مولویوں کی باتیں ہیں، فلاں کے پیچھے نماز بھی جا کے پڑھ لو۔ تو قادیانیوں کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مسلک اور فرقہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، یہ تو پاکستان کے بھی مخالف ہیں اور ہماری شریعت کے بھی مخالف ہیں۔ تو اپنے ایمان کو بچائیں کہ یہ اگر علماء نہ ہوتے تو ہمیں نہ پتہ ہوتا، ہم سمجھتے کہ جیسے بعض اوقات ہمیں بعض اور فرقوں کے حوالے سے ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مولویوں کی باتیں، جس کی وجہ سے لوگ اکثر و بیشتر جو ہے ان کے شکنجے کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، آپ کے آنے والی اولادوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت جس طرح اللہ کے رب ہونے کا، اللہ کی ربوبیت سورج کی طرح واضح اور روشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی اسی طرح واضح اور روشن ہے۔ مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ عقیدہ توحید کو نہ مانے، بعین ہی اسی طرح مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے۔ تو 7 ستمبر 1974 غیر مسلم یہ پاکستان کے اندر ڈکلیئر ہوئے، اس کے بعد خلیجی ممالک، عرب ممالک، دیگر اور ممالک کے اندر بھی یہ قانون آیا کہ مسلمان وہی ہوگا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے اور آخری نبی مانتا ہے۔
جیسے میں نے کہا کہ 5 جلدوں میں اس کی پوری کتاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے آرٹیکلز بھی آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، گردش کرتے ہوں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ان کو موقع دیا گیا کہ چونکہ اسمبلی کے اندر سارے دنیا دار لوگ ہوتے، زیادہ تر تو دنیا دار تھے، اب ان کے سامنے یہ مسئلہ کس طرح لے کے آئے؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب چونکہ مرزا ناصر تو قومی اسمبلی میں تھا نہیں، لیکن چنانچہ ایک ایسا آرڈیننس پاس کیا کہ مرزا ناصر کو جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر بلایا جائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ اسمبلی کے اندر آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی جو ان کا لانتی جو ان کا بڑا ہے اس کا حلیہ کیا ہے، اس سے پہلے جو تھا، اس سے پہلے جو تھے، تو سر پہ پگڑی ہے، سفید داڑھی ہے، سفید کرتا ہے، یہ اوپر والی جیب کے اندر قرآن کا نسخہ بھی موجود ہے، اپنے سر پر کلمے کی پٹی باندھ کے آیا۔ اب جب وہ سامنے آیا تو یہ جتنے علماء تھے یہ پریشان ہو گئے کہ ہم اس کے ظاہری حلیے کو اگر دیکھو تو ہم اس کے کفر کو کیسے ثابت کریں گے؟ اور وہاں جتنے اسمبلی میں لوگ تھے وہ بھی یہ کہنے لگے کہ بظاہراً دیکھا جائے تو یہ تو آپ سے بھی بڑا مسلمان لگ رہا ہے، دھوکہ کس طرح دیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ مرزا ناصر جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا، صحابہ کا نام آتا تو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہتا۔ چنانچہ جو اس کے اندر چونکہ وقت مختصر ہے، بڑی جو اس کے اندر بحثیں ہوئیں کہ چونکہ جیسے میں نے کہا یہ دھوکہ دے کر اپنے آپ کو مسلمان، آپ کے سامنے بھی اگر کبھی آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، اور یہ بھی کہیں گے کہ ہم آخری نبی بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ کہیں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا امتی نبی یا اس طرح کے الفاظ توڑ مڑوڑ کے جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو وہاں پر بھی یہ پیش کیا گیا، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بدماشی وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو ہے اس کو، ان کے صدقے جو ہے ان کو ہم نبی مانتے ہیں۔ خیر وہ لمبی چوڑی بات تھی۔ تو علماء کرام کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عبادت اللہ کو پسند نہیں آئی، تیرے مرزے کی بات اور عبادت اللہ کو ایسی پسند آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے فرشتے جن کی طرح لباس اوڑھ کر آئے اور اللہ کا سلام حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، کیا اللہ کو حضرت عمر کی عبادت پسند نہیں آئی؟ حضرت عثمان ذو النورین جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں، اللہ کو ان کی عبادت پسند نہیں آئی؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جن کی نسبت یہ ہے کہ جن کی اولاد جنت میں نوجوانوں کے سردار، جن کی گھر والی جنت میں جنتی عورتوں کی سردار، حضرت علی کی عبادت پسند نہیں آئی؟ دیگر صحابہ کرام ائمہ مجتہدین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں، اسی طرح اور دیگر علماء کرام، اللہ کو ان کی عبادت پسند نہیں آئی، اللہ کو اس لانتی کی عبادت پسند آ گئی کہ تم نے اس کو نبی بنا لیا۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اگر ایک ایک عالم کی تاریخ یہاں پر بیٹھنے لگ جائیں تو کئی ہمیں جمعے چاہیے کہ آج تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے بزرگوں کو ہم جو کہتے ہیں اپنے ایمانوں کی فکر کریں۔
حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہی بیٹا تھا ان کا، زین العابدین، وہ بخار کی حالت میں ہے۔ قریب ہی کسی علاقے میں کسی نے قادیانیت پھیلانی شروع کی اور دعویٰ کر رہا تھا کہ اگر کوئی عالم ہے تو اس کو لے کے آؤ۔ تو قریب میں مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مانسیرا کے ساتھ علاقہ ہے جہاں اللہ کا یہ شعر سو رہا ہے۔ تو اب بیٹے کو دیکھتے ہیں تو گھر والی سے کہتے ہیں کہ جان کا تحفظ کروں یا اپنے ایمان کا تحفظ کروں؟ جان تو جانی ہے، اللہ کو ایک دن جان دینی ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو کیا ہوگا؟ وہاں علاقے میں لوگوں کا ایمان چلا گیا تو کیا ہوگا؟ چنانچہ لاری اڈے پہ جاتے ہیں، اپنی تو سواری تھی کوئی نہیں، اور ایک ہی بس جو اس علاقے میں جا رہی تھی اس بس میں بیٹھتے ہیں۔ بس چلنے لگتی ہے کہ ایک دوڑتا ہوا بندہ آ کے کہتا ہے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کو کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنا سر تھوڑی دیر نیچے رکھ کے آنکھیں کھول کے کہتے ہیں کہ کہاں سے ایسے لوگ آپ لائیں گے کہ میرے بیٹے کا جنازہ فرض کفایہ ہے۔ غور سے سنو میری بات، میرے بیٹے کا جنازہ فرض کفایہ ہے، ختم نبوت کا تحفظ یہ فرض عین ہے۔ میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفنا دینا، میں اس علاقے پہ جا رہا ہوں۔ اللہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے ان علماء کی قبروں پر۔ یہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے اسمبلی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی تمام گالیوں کو، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ دستاویزات بن گئے کہ گالیوں کی گالیاں جمع ہو گئی، تو کیا کیا؟ کمپیوٹر کا دور تو تھا نہیں کہ انڈیکس بنا کے اس کو جو ہے ٹائپ کیا جائے۔ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے ذمے لگایا گیا کہ الف سے مرزا غلام محمد قادیانی نے کتنی گالیاں دی ہیں، با سے کتنی دی ہیں، تا سے کتنی دی ہیں، حتیٰ کہ الف سے لے کر یا تک جتنی گالیاں تھیں ان ساروں کا ایک رجسٹر بن گیا اور قومی اسمبلی میں جا کے اس کو پیش کیا گیا۔ یہ اب جو قومی اسمبلی میں تھے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری ہر رات تہجد میں گزرتی، اور دن کے وقت دلائل کے ساتھ ہم نے ان کو ناکو چنے چبوائے، اور یہ ساری گالیوں کا رجسٹر جب وہاں کے لوگوں کے سامنے آیا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کی شکل دیکھو، اس کے درود پڑھنے کا انداز دیکھو، اس کی عقیدت و احترام دیکھو صحابہ کے لیے۔ چونکہ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو باور یہی کراتے کہ ہم مظلوم ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بھی ان کا ایک مربی گیا تھا، اب وہاں تک اس کو رسائی کیسے ملی؟ تانے بانے کہاں جڑے ہوئے ہیں؟ عام کسی مولوی کو کیوں ڈونلڈ ٹرمپ تک رسائی نہیں ملتی، ان کو کیسے رسائی ملی؟ یہ آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں، آپ کی اولادوں کے ایمان کے ڈاکو ہیں۔ خواب غفلت سے نکل آؤ، اپنی اولادوں کو ختم نبوت اور اس 7 ستمبر، جیسے میں نے کہا 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، جو ہمارا جغرافیائی تحفظ کا دن ہے کہ دشمن کو ہماری سرحدوں کے اندر آنے سے روکنا ہے، اور 7 ستمبر یہ قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنے کا دن کہ ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کی سرحدوں کے اندر یہ اپنے پنجے نہ گاڑیں۔ اگر ہماری جغرافیائی سرحد کمزور پڑتی ہے تو ہمارے ایمان کی سرحد بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے 4 مضامین لکھے ہیں قادیانی کے حوالے سے کہ یہ صرف اسلام کے نہیں، یہ وطن عزیز پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔
پتہ نہیں آپ میں سے یہ بڑے جتنے ساتھی بزرگ بیٹھے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، ایک وقت میں ان کا وزیر خارجہ ظفر اللہ یہ قادیانی تھا، اور اس کے منصب میں آنے پر، اقتدار کے آنے کے بعد داخلی طور پر اور خارجی طور پر جو ہمارے ملک کو نقصان ہوا، شاید اتنا نقصان کبھی نہ ہوا ہو۔ یہ ظفر اللہ وزیر خارجہ جو گزرا ہے، یہ احمدی قادیانی تھا۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے کاغذات، اس کا پورا رجسٹر بنا کے ان کے حوالے کیا، اور ایک کتاب مرزا کی ایسی تھی کہ جس میں مرزا ملعون نے لکھا تھا کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ حرام کا نطفہ ہے، حرام کی اولاد ہے۔ یہ کتاب چھپی تو تھی لیکن بعد میں اس کو چھپایا گیا۔ ڈی آئی خان جو ڈیرہ اسماعیل خان وہاں کے مولانا تھے جن کے پاس یہ کتاب موجود تھی، چنانچہ جب اسمبلی میں یہ واقعہ آیا تو قادیانیوں نے کہا کہ یہ جھوٹی بات ہے، مرزا غلام احمد نے اس کا دعویٰ نہیں کیا، ایسے الفاظ نہیں ہیں، اگر دکھا دیے جائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے سربراہ مملکت ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے کہا کہ میری بات سن لیں، اگر یہ ثابت نہ کر سکیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا ہے تو مفتی محمود اپنی موت لکھ دے گا۔ اپنے علماء کی کبھی قربانیوں کو پڑھیں، اپنے علماء کو، بزرگوں کو سمجھیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے بزرگ نہ ہوتے تو آج ہمیں ختم نبوت آپ کو بھی نہ پتہ ہوتا، یہ ختم نبوت کے صدقے ہی سب کچھ آج ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ حضرت والد صاحب کی عمر میں برکتیں دے، تو حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی جو مجاہد ختم نبوت ہیں ان کو ہانگ کانگ میں بلایا، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی ساتھی یہاں تھے اس وقت، جو یہاں آئے اور انہوں نے قادیانیت کا اصلی چہرہ ہم سب کے سامنے رکھا۔ تو خیر، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالفقار علی بھٹو سے کہا کہ مجھے بھی کمرے میں بند کر دو اور اس مرزا ناصر کو بھی کمرے میں بند کر دیا جائے، اور اپنے ایک ساتھی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جا کے فلاں جگہ سے یہ کتاب لے آئی جائے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا ہے۔ چنانچہ وہ کتاب منگائی گئی، ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے اس کتاب کو دیکھا گیا کہ اگر کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو نبی نہ مانے وہ حرام کی اولاد ہے، اس کی ماں جو ہے وہ بازارو عورت ہے، یہ لکھا گیا تھا اس کے اندر۔ تو جب ان پڑھے لکھے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اس کی گالیاں ایسی کہ بھئی نبی اگر تم اس کا نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا نبی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی گالیاں ہی بھری ہوتی ہیں؟ کوئی نبی ثابت کر دو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جس نے گالیاں دی ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے نکل کر اپنے باپ انگریز کے پاس جا بسے جو ان کے خود کاشتہ پودے تھے، اور آج بھی وہی ہیں، اور وہیں سے ان کا پورا نیٹ ورک اور سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین تھے جن کی محنتیں، جن کی مشقتوں سے، ان 13 دن کی محنت اور مشقت کے بعد ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور جانتے ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس کے اوپر سائن کیا، ساتھ یہ کہا بھی تھا کہ میں اپنی موت پر سگنیچر کر رہا ہوں۔ باقی سیاسی اختلافات ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ لاکھوں آپ کے ہوں، ہمارے ہوں، ہمارے بزرگوں کے ہوں، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس سائن کرنے کی وجہ سے ہم اللہ پر بڑی امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہوگا۔ باقی اختلافات اس کے ساتھ ہزاروں ہوں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کے ذوالفقار علی بھٹو نے پوچھا تھا کہ یہ میں اپنی موت پر سائن کر رہا ہوں، کیا تم اس کی گواہی دو گے کہ قیامت والے دن میں سرخرو ہوں گا؟ اس سے پہلے دیکھو کتنے لوگ شہید ہوئے، قانون کے اندر ترمیم نہ کی جا سکی، یہ قانون نہ بن سکا، لیکن جب اس وقت علماء قومی اسمبلی کے اندر تھے، طاقتور تھے، تو ان کی محنت اور مشقت کے بعد یہ ہوا۔ تو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تیری بخشش کا اگر سامان ہوگا تو اللہ اس کی وجہ سے تیری بخشش کر دیں گے۔ اور شاید اس میں اور جتنے علماء بھی تھے، جیسے میں نے کہا کہ سارے مختلف مکاتب فکر کے علماء اس کے اندر موجود تھے، اور دیگر جتنے بھی ہوں، یا دنیا دار بھی تھے
جن کا حصہ ان کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ تمام کی قبروں پر اپنا نور برسائے کہ جن کی وجہ سے یہ کافر ڈکلیئر ہوئے۔ اور آج دنیا میں باور یہ کرایا جاتا ہے یہ مظلوم، یہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں، اور بعین ہی اسی طریقے سے جس طرح یہودی کی سازش تھی، جب یہودی اسرائیل سے پہلے امریکہ کے اندر یہ دوسرے درجے کا شہری تھا، سیکنڈ سٹیزن تھا، اگر برطانیہ کے اندر موجود تھا تو بھی سیکنڈ سٹیزن تھا، تو یہ سازش 100 سال تک، یہ ان کی تاریخ جو ہے نا یہ بڑی پرانی ہے، یہ بڑی عرصے اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، چاہے اس پہ جتنے سال لگ جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہی اس کا پھل دیکھیں۔ میں اور آپ کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی سارا کچھ ہو جائے، آنے والی نسلوں کی فکر جس طرح یہ کرتے ہیں نا شاید کوئی اور نہ ہو۔ اب میں اور آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، میرے سمیت آپ بھی، اگر میں کسی سے پوچھوں کہ کسی نے آئین پاکستان اگر پڑھا ہو، آئین پاکستان اسلامی ہے، کوئی بھی ہمارے پاکستان کے اندر ہی جو سرسری سے جو ہے وہ مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی کبھی کسی ایکٹر کی ہسٹری لکھ دیتے ہیں، کبھی کسی پنڈت کی ہسٹری لکھ دیتے ہیں، کبھی کیا لکھ دیتے ہیں، کبھی کیا لکھ دیتے ہیں۔ آئین پاکستان کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ آئین پاکستان ہے کیا۔ تو یہودیوں نے بھی یہ سازش گھڑی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ ذلیل و رسوا ہیں، اور ذلیل و رسوا ہوں گے قیامت تک۔ انہوں نے یہ سازش لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، کہ مذہب جو ہے یہ انسان کا پرسنل معاملہ ہے، ہیومن رائٹس پہلے، انسان کو پہلے انسان سمجھو، مذہب کو چھوڑ دو۔ کرتے 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 اسی طرح جب فلسطین کے اندر آئے، فلسطین پہ انہوں نے اپنا جو ہے یہ غصب کیا، اور فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ جب اسرائیل بن گیا تو سب سے پہلی چیز انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیلی اسٹیٹ ہے۔ پہلے بات یہی کرتے رہے کہ یہ جو ہے مذہب جو ہے یہ انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس کا، ہمیں انسان کے مذہب کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے ہمیں۔ لیکن جیسے ہی اسرائیل بنتا ہے تو کہا گیا کہ یہ اسرائیلی اسٹیٹ ہے، تم یہاں سے نکلو، ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دنیا میں جہاں پر بھی اگر کوئی یہودی موجود ہے تو اس کے لیے ایک الگ قانون کہ وہ اسرائیل کبھی بھی آ سکتا ہے، یہ سارے طریقے بنائے گئے۔ بعین ہی اسی طرح یہ قادیانی، یہ اسی طریقے سے باور کرا کے ان کا جہاں جہاں نام لکھا ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ ایک سلوگن ہے ان کا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، یہ قادیانیوں کا سلوگن ہے کہ ہر کسی سے محبت، نفرت کسی سے بھی نہیں، کہ یہ ہمارا یہ جو مذہب ہے کہ یہ ہر کسی کا پرسنل معاملہ ہے۔ لیکن اس کے آڑ میں یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ جب پاکستان بنا، جیسے میں نے کہا کہ علامہ اقبال مرحوم نے 4 مضامین اس کے اوپر لکھے کہ یہ صرف نظریاتی سرحدوں کا دشمن نہیں ہے، یہ ہماری جغرافیائی سرحدوں کا بھی دشمن ہے، یہ پاکستان کا دشمن بھی ہے۔ کیونکہ جب پاکستان کی آئین نے اس کو غیر مسلم قرار دے دیا تو اپنے آپ کو یہ کس طرح مسلمان کہتے ہیں۔ آج یہ اپنے آپ کو، یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ اگر آج بھی قادیانی پاکستان کے آئین کو مانتا ہے تو مائنورٹیز کے اندر ان کو حقوق دینے کے لیے ہمارا ملک ہے، لیکن سب سے پہلے تم پاکستان کے آئین کو تو مانو۔ تو خیر، یہ جو انڈیا کے پنجاب کے گرداسپور کا علاقہ ہے، پٹھان کوٹ کا علاقہ ہے، بڑی محنت اور مشقت کوششوں کے بعد، قادیانیوں کی سازش کے بعد یہ انڈیا کے اندر رہے کہ کسی طریقے سے یہ پاکستان کے اندر حصہ نہ آ جائے۔ جب پاکستان بنا تو ان کے پیٹ کے اندر مڑوڑ اٹھا کہ یہ کس طرح ملک بن گیا ہے، اور ان کی سازش تھی اور پوری قوت تھی ان کی کہ ہم پاکستان کو ایک قادیانی اسٹیٹ بنائیں اور یہ بلوچستان کا علاقہ جو ہوگا یہ ہمارا دارالحکومت بنے گا۔ یہ تو قائد ملت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان دین کی محنتیں اور مشقتیں تھیں۔ جیسے میں نے کہا
کہ یہ ہمارے بزرگان دین نہ ہوتے تو ہمیں ختم نبوت کا نہ پتہ ہوتا، ہمیں کچھ بھی نہ معلوم ہوتا۔ یہ ان کی 13 دن کی محنت اور مشقت، ورنہ اس سے پہلے کئی لوگوں کی جانیں اللہ کو پیاری ہوئیں، کئی لوگوں نے اس پہ قربانیاں دی، نہ معاملہ حل سے ہو سکا۔ اللہ نے حل کروانا تھا تو اللہ نے ان لوگوں سے حل کرانا تھا۔ اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ، جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، تقریباً 200 یا 250 کے قریب صحابہ کی شہادتیں ہیں۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، ایک مسلمہ کذاب کھڑا ہوتا ہے جو نبوت کا مدعی ہوتا ہے۔ ایک عورت نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ یا ٹیررزم کی بات نہیں ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی باتیں جو ہیں نا یہ ٹیررزم کو فروغ دیتی ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بدری صحابی ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، سارے نکلیں اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ اس جنگ یمامہ جس کو کہا جاتا ہے، اس جنگ یمامہ میں 1200 صحابی شہید ہوئے۔ کتنے؟ 1200، اور ان میں 70 بڑے صحابہ وہ تھے جو قاری قرآن تھے، جو مدرس تھے، جو عالم دین تھے۔ یہ وہی موقع ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو اس کے بعد فکر لاحق ہو گئی کہ 70، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اگر 2-4 جنگیں اسی طرح اور ہو گئیں تو قرآن کتابی صورت میں کیسے آئے گا؟ اسی فکر کے ساتھ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتے ہیں کہ قرآن کو کتابی صورت میں کوئی اس کا اہتمام کیا جائے، ورنہ جنگیں اگر اور اس طرح ہوئیں تو بہت مشکل ہو جائے گی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اس پر فکر ہوئی۔ 1200 صحابی شہید ہوتا ہے اس جنگ یمامہ، اور یہ صرف کس وجہ سے ہوئی؟ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ۔ تو چنانچہ یہ بات جو میں کر رہا تھا کہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دستاویزات جمع کیے، پورا ایک یہ رجسٹر مرزا کی گالیوں کا جمع ہوا، اور کہا گیا کہ سب سے پہلے، اس لیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی بندہ اس سے دلیل مانگے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی نبوت کی دلیل اس سے کہاں سے مانگے گی؟ تو خیر، یہ ان ساری چیزوں کو جب آپ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آپ تاریخ جب پڑھتے ہیں تو آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے، ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ تو یہ سارے دستاویزات جب جمع ہوئے تو سب سے پہلے بات ہی یہی کی گئی کہ مرزا غلام محمد قادیانی ملعون کو سب سے پہلے بندے کا پتر تو ثابت کر دو۔ اتنی گالیاں جس نے دی ہوں، آیا وہ انسان کا بچہ بھی ہے یا نہیں؟ آیا وہ ایک شریف انسان ہے بھی کہ نہیں؟ تم سب سے پہلے یہی چیز بتا دو کہ وہ بندہ بھی تھا کہ نہیں۔ اور آج کا قادیانی بھی اگر آپ کے ساتھ کبھی بات کرنے پر یہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کرے گا یا نبوت کے حوالے سے بات کرے گا، لیکن مرزا کی زبان پر کبھی بھی آپ کے ساتھ وہ مناظرہ نہیں کر سکتا۔ اور مرزا کی جو بکواس اور گالیاں جو لکھی ہیں اس کے اوپر وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ مرزا کیا تھا۔ دو سو سے زیادہ قرآن کی آیتیں حضور پاک، جیسے میں نے کہا کہ جس طرح اللہ کی ربوبیت، عقیدہ توحید کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بالفرض اگر دنیا میں یہ قادیانی موجود نہ بھی ہوتے تب بھی میرے اور آپ کے لیے عقیدہ ختم نبوت جاننا ضروری تھا۔ بالفرض اگر دنیا میں صحابہ پر تبرہ کرنے والے، صحابہ پر بھونکنے والے نہ بھی ہوتے تو پھر بھی ہمیں مقام صحابہ بیان کرنا ضروری تھا ہمارے لیے۔
چنانچہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے عرصے سے ہمارے ملک کے اندر ایک شور چلا ہوا ہے کہ ایک قانون قومی اسمبلی کے اندر پاس ہوتا ہے، اس کے بعد کئی لوگوں کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھتی ہے۔ چور ہی وہ ہوتا ہے جو قانون بننے کے بعد بولتا ہے۔ اگر ایک قانون بنتا ہے، آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر، آپ کے سینے میں اگر چوری نہیں ہے تو بے شک لاکھوں ہزاروں قانون بن جائیں، لیکن چور جو ہوگا اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے اور چوری کے لیے یہ قانون ہے، تکلیف اس کے پیٹ میں ہوگی۔ آج چنانچہ آپ دیکھیں کہ صحابہ پر تبرہ بازی کرنے والے، یہ قانون پاس ہوا اور اس کے بعد یہ بھی پاس ہوا کہ صرف صحابہ نہیں، اہل بیت پر، جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، کہ اہل بیت کی بھی گستاخی ہوگی تمہارے لیے جو ہے وہ 10 سال یا عمر قید کی سزا ہوگی۔ تو چور آج چیخ اٹھا ہے کہ یہ بل پاس نہ کرایا جائے، اس لیے کہ اس بل کے پاس کرانے سے جو ہے ملک کے اندر فرقہ واریت اور زیادہ فروغ ہوگی اور زیادہ پھیلے گی۔ بھائی اگر یہ قانون ہے تو اس سے تمہارے یہ جو تمہاری بکواس ہے یہ تو ختم ہوگی نا، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ چور اصل میں ہے کون۔ کہ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ قانون پاس ہو گیا تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ اور زیادہ پھیل جائے گی، ہم اس کے اندر جو ہے وہ سچ کا اور جھوٹ کا ہم نہیں پتہ لگا سکیں گے۔ جیسے یہ 295C کا ایک قانون ہے کہ گستاخی رسول پہ بھی آج لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں اس قانون کو بھی ختم کر دیا جائے، کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا اس کے اندر۔ اور اس طرح تو پھر قتل ہے اور کتنے قانون ہیں جن کا اصل نہیں پتہ لگایا جا سکتا۔ کیا اس کے لیے پھر قتل کے قانون کو معاف کرا دیا جائے، اس کے اندر ترمیم کر دی جائے، یہاں پر جتنے قانون ہیں پھر ان کو بھی سارا ختم کر دیا جائے؟ تو بالفرض اگر یہ تبرہ بازی کرنے والے نہ بھی ہوتے تو پھر بھی ہمارے لیے مقام صحابہ بیان کرنا ضروری تھا۔ بالفرض اگر یہ دنیا میں نہ بھی ہوتے قادیانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 بڑے دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور اگر آج دیکھا جائے تو 30 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن وہ تھے کہ جن کا فتنہ اٹھا ان کے فتنے کو ختم کر دیا گیا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، حضرت عمر فاروق نے کیا۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کا فتنہ جو ہے سر چڑھ کے بولے گا، یہ جس طرح آج قادیانی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا نا کہ یہ جو ترمیم ہو رہی ہے قانون کے اندر، تو اس میں جو ہے نا مرزا غلام محمد قادیانی کا نام نہ لکھا جائے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ اس سے ہمارا آئین جو ہے نا وہ پلیت ہو جاتا ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی قبر پر۔ کیا یہ شیر آدمی تھے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ پاک کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک اللہ کی پاک کتاب ہے، کیا اس کے اندر شیطان کا نام ہے؟ بالکل موجود ہے۔ فرعون کا نام ہے؟ بالکل موجود ہے۔ قارون کا نام ہے؟ حامان کا ہے۔ اگر اللہ کی وہ کتاب پلیت نہیں ہو سکتی تو تمہارا آئین بھی پلیت نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کا نام اس لیے لیا ہے تاکہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی، اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے۔ تو تمہارے آئین کے اندر اگر اس کا نام لکھا جائے گا تو تمہاری آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہوگی، اس میں لکھا جائے۔ چنانچہ یہ قانون پاس ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس یہ پاس ہوتا ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، اپنی لوگوں کو عبادت کے لیے بلانے کا جو طریقہ ہے جس کو ہم آذان کہتے ہیں، یہ آذان نہیں کہہ سکتے۔ شریعت کی جتنی اصطلاح ہے یہ قادیانی ان کا نام نہیں لے سکتے۔ چنانچہ پھر 1984 میں یہ قانون پاس ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، ہمارا جغرافیائی تحفظ، کہ ہماری سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے جو لوگ موجود ہیں، اور 7 ستمبر یہ ہمارے علماء تھے 1974 کے اندر کہ جس کو یوم دفاع ختم نبوت اور یوم فتح ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے، کہ اس 7 ستمبر کو
پاکستان کی لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر بالاتفاق تمام مکاتب فکر کی رائے کے ساتھ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں قادیانیت کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ کچھ بات پلے پڑی، یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس سے ہم جو ہے بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کا سکھا سکتے ہیں، اور ان کے قادیانیت کے پروپیگنڈا اور ان کے طریقہ کار سے میں اور آپ اپنی اولادوں کی حفاظت فرمائیں۔ اس کے آرٹیکل موجود ہے، جیسے میں نے کہا یہ 5 جلدوں میں پوری کتاب موجود ہے، آج آپ کو یہ انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی کہ جو سوال جواب اس کے اندر ہوئے، اور ایسے سوال، جیسے میں نے کہا کہ رات کے وقت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم رات کا ان 13 دنوں میں ہمارا روز کا اہتمام تہجد کا تھا کہ ہم اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ یہ زندیق اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کیسے ہم لوگوں کو قائل کریں۔ رات کا وقت اگر ہمارا تہجد میں گزرتا تھا تو دن کے وقت ہم نے دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی کہ جن دلائل کا یہ جواب نہ دے سکے اور اپنے اسلام کی الف بھی نہ ثابت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا جینا بھی ختم نبوت کے لیے ہو، اور میرا آپ سب کا مرنا بھی ختم نبوت کے لیے ہو۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے جائیں۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ میرے کلمے کے گواہ ہو گئے، میں آپ کے کلمے کے گواہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔